وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسم حج کے موقع پر میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کشف کے ذریعے ہوا. اللہ والوں کو کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ چیز ان کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے. تو پچھلی ساری امتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی، جس میں الگ الگ تعداد کے لوگ تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ کی امت پیش کی گئی، حضرت عیسیٰ کی امت پیش کی گئی، اور پھر اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی پیش کیا گیا، جو بہت بڑی تعداد میں تھی، جس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور نبی ہو، اس کے لیے یہ خوشی کا سبب ہے کہ اس کے ماننے والے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کرنے والے بڑی تعداد میں ہوں. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تزوج الولود الولود، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور زیادہ محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں میری امت کی کثرت کی وجہ سے ساری دوسری امتوں اور دوسرے نبیوں پر فخر کروں گا. تو یہ چیز ہمیں بطور ترغیب کہی گئی ہے کہ بھئی بچے زیادہ پیدا کریں. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایسی عورتیں ہونا چاہیے جو بچے زیادہ پیدا کر سکیں. اس کی ترغیب ملی پہلے زمانے میں، بلکہ ماضی قریب تک لوگوں کے گھروں میں بچے زیادہ ہوا کرتے تھے. حالانکہ معاشی اعتبار سے معاملات اتنے مستحکم اور مضبوط نہیں ہوتے تھے. کوئی کسان ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے،
کمانے والا ایک ہے، کھانے والے کئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی عافیت کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ سارا گھر کا نظام چلاتے تھے، اس لیے کہ ذہن اللہ کی طرف ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی چلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک فرد کے ذریعے سے پورے گھرانے کو چلایا کرتے تھے۔ ذہن بدلا، سوچ بدلی، کافرانہ سوچ ہو گئی، ہندوانہ سوچ ہو گئی، غیر اسلامی سوچ ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کی نظریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس پر توکل اور اس کی کفالت کے بجائے اپنی انکم اور آمدنی پر ہو گئی کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کس طریقے سے ہم سب کا نظام چلائیں گے، جیسے یہی جناب ساروں کے رب ہیں۔ کبھی توجہ دی ہی نہیں، کبھی ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ جس قرآن کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا جاتا ہے، اس سورہ فاتحہ کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ جس سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس سورہ فاتحہ کی شروعات ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اللہ جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہیں۔ پالنے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے، اور وہی اب تک پالتا ہوا آ رہا ہے۔ جب اتنے زیادہ اسباب نہیں تھے تب بھی اس نے پالا، آج اسباب کی دنیا ہے تب بھی وہی پالے گا۔ پالنے کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں ڈال سکے، ایک روپیہ بھی کما سکے۔ تو نظریں اللہ سے ہٹ کر جیب پر چلے گئی، تو پھر زیادہ بچے پیدا کرنا دشوار معلوم ہونے لگا، معاشرے میں غلط سمجھا جانے لگا۔ اب چونکہ اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ ہے، انہی کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے، شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، تو دونوں مل کر اس کی ایجوکیشن کے اوپر بہت اچھا خرچ کر رہے ہیں، اس کی لائف اچھے سے اچھے بنانے کے لیے ان کے پاس سہولتیں ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی ایک ہی بچہ پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ ہم ہمارے دو اصول پر چلیں۔ تو مسلمانوں کے یہاں پر بھی یہی ترتیب بننا شروع ہو گئی۔ اب نگاہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں رہی، اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد نہیں رہی، پتہ ہی نہیں ہے، یاد تو اس وقت ہوگی جب پتہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کیا ترغیب دی ہے، اللہ کے رسول کس سے خوش ہوتے ہیں، ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی ہو۔ لیکن وہ اب ذہن رہا ہی نہیں، اب تو ذہن کافرانہ ہو گیا ہے، مسلمانانہ ذہن، اس سے ہم بہت دور چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری امتوں کو پیش کیا گیا۔ جب آپ کی امت پیش کی گئی تو آپ کی امت بڑی تعداد میں تھی، جس سے آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ دوسری حدیث میں اس کی مزید تفصیل آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک نبی کی امت کو پیش کیا گیا۔ کسی نبی کی امت میں 2-3 لوگ تھے،
وہ بیچارے پوری نبوت کی زندگی محنت کرتے رہے، ایمان لانے والے 2-4 لوگ ہی رہے. کسی نبی کی امت میں 10-12 لوگ تھے، کسی نبی کی امت میں 100 لوگ تھے، کسی نبی کی امت میں 1000 لوگ تھے. اس طرح سے امتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی. بعض نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن پر ایک بھی آدمی ایمان لایا نہیں ہے. پوری زندگی انہوں نے محنت کی، جافشانی سے محنت کرتے رہے، لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا. لیکن کیا ان کو اجر نہیں ملے گا؟ ان کو بہت اجر ملے گا. انسان جو محنت کرتا ہے اس کا اجر تو بہرحال اس کو مل کے رہے گا. بہرحال اسی دوران ایک بڑا گروہ نظر آیا، بہت بڑا گروہ لوگوں کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے. حضرت موسیٰ کے ماننے والے اور آپ کے ہاتھوں ایمان لانے والے بڑی تعداد میں. اس کے بعد پھر ایک امت دکھائی گئی جو سارے میدان میں، جو بہت بڑا میدان ہے، بھری پڑی ہے، پہاڑوں پر بھری پڑی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حضور یہ آپ کی امت ہے. جب آپ کو پتا چلا کہ یہ میرے ماننے والے ہیں اور یہ میری امت ہے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کثرت دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی. کیا فرمایا؟ ان مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب. ان لوگوں میں 70,000 ایسے لوگ ہیں، یعنی آپ کی امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بلا حساب کتاب داخل ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچ گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں کامیابی کے معیار الگ الگ ہیں. کسی کو اچھی نوکری لگ گئی تو ایک طبقہ سمجھتا ہے بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا. کسی کا بہت بڑا کاروبار ہے پھیلا ہوا تو ایک طبقہ سمجھتا ہے بھائی ان کی تو نکل پڑی. کسی کو خاندانی طور پر جائیداد اور نوابی حاصل ہوئی ہے تو اس قسم کا طبقہ سمجھتا ہے بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا. دنیا کے اندر کامیابی کے معیار الگ الگ رہے ہیں. قارون کے واقعے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا. سب سے پہلے تو قارون کی دنیاوی حیثیت کو بتایا. ارے بھائی کسی بھی آدمی کے بڑے اور چھوٹے ہونے کی ایک معیار ہے نا، اس کی حیثیت کو جانچا جانا ہے کہ بھائی یہ صاحب دنیا میں بہت بڑے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس یہ فیکٹریاں ہیں، ان کے پاس یہ ساری چیزیں، ان کے پاس اتنی بینک بیلنس ہے، ان کے پاس یہ ہے وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی دنیاوی حیثیت کو بیان کیا تو وہاں پر اس کی جائیداد کو نہیں گنایا. اس کے پاس سونے اور چاندی کے جو جواہرات تھے اس کو نہیں گنایا، اس لیے کہ وہ بے حساب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خزانوں کی چابیوں کو بتایا. ارے بھائی بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو اور بہت خزانہ ہو تو کتنی چابی ہوگی اس کے پاس؟ ہاں 2-4 چابی میں سارے خزانے اس کے قابو میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چابیاں بتائی کہ مضبوط قسم کے لوگ اس کی چابیوں کو لاد کر لے کے جاتے تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے خزانوں کی چابیوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ لاد کر
لے جایا جاتا تھا، اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ جس کی مالداری کو قرآن بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی حیثیت کو بیان کیا، بہت بڑا آدمی تھا. پھر اس طبقے کا تذکرہ کیا جو طبقہ دنیاوی اعتبار سے حیثیتیں دیکھتا ہے. کہ ایک مرتبہ قارون لوگوں کے سامنے آیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑا آدمی جب سامنے آتا ہے تو وہ اپنی پوری حیثیت کے ساتھ آتا ہے، اس کا لباس ویسا ہوتا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے جو جو چیزیں شو آف کے لیے ہوتی ہوگی وہ سب کے ساتھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کو لوگوں نے دیکھا، عام لوگوں نے، ہم جیسے لوگوں نے، تو ان کے منہ میں رال ٹپکنے لگی. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کیا زندگی ملی ہے اس کو، کیسا کامیاب شخص ہے، کیسا دولتوں کا مالک ہے، کیا حیثیت ہے اور کیا زندگی ہے اس کی. کاش کہ ہمیں بھی اس جیسا مل جاتا، اس کے جیسا فلیٹ ہمارا بھی ہوتا، اس کی جیسی فیکٹری ہماری بھی ہوتی، اس کی جیسی گاڑیاں، سواریاں، خدم و حشم ہمارے بھی ہوتے. کیونکہ ان کے پیش نظر تو دنیا ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جو دنیا دار تھے، دنیاوی حیثیت سے لوگوں کو پرکھتے تھے، ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے. اور جن کو اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل تھا، جو آخرت کی نعمتوں کو دیکھنے والے تھے، جو نبی پر ایمان لانے والے تھے، جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتے تھے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. جس سونے اور چاندی کو سنبھال کے رکھا جا رہا ہے، انشاءاللہ جنت میں اس پر چلنا ہے. وہ ہمارے پیر کے نیچے والی مٹی اور کنکر ہوں گے. اتنا بڑا فرق ہے دنیا اور آخرت میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے تو آخرت کی کامیابی اور آخرت کا ثواب ہی بہتر ہے. اللہ ہم کو آخرت دینا، یہ دنیا کے چکر میں ہمیں مت ڈالنا. تو دنیا کا معاملہ اس طرح سے ہے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کثرت کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میری امت سب سے بڑی تعداد میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس پر ایک بشارت دے دی، ان مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب، کہ ان لوگوں میں 70,000 ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے. تو اصل تو جنت ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اگر وہ چیز مل گئی تو ہمارا تو معاملہ ہی حل ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 4 صفتیں بیان کی کہ ان لوگوں میں 4 صفات ہوں گی. وہ جو 70,000 ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، ان میں 4 خوبیاں ہوں گی، 4 صفات. سب سے پہلے فرمایا الذین لا یسترقون. بات پوری سننا جب تک اس پر بیان ہوگا. ادھورا سننے سے اور اپنے دماغ سے سوچنے سے کیا خرابی ہوتی وہ بھی سامنے آئے گی انشاءاللہ. پہلے فرمایا کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، الذین لا یسترقون، جو لوگ تعویذ، گنڈا، جھاڑ پھونک نہیں کرتے. پہلی چیز فرمائی. دوسری چیز فرمائی جو بیماری کا علاج داغ دے کر نہیں کرتے. تیسری چیز فرمائی جو بدشگونی نہیں کرتے. اور چوتھی چیز فرمائی کہ جو ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. یہ 4 صفات جن میں ہوگی وہ ان 70,000 لوگوں میں ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب بندے کا شروع ہو جائے تو کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مقابلے میں ہم ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب دے نہیں سکتے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور تعلیمات میں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت نصیب فرما. اس لیے کہ ہم جواب دے ہی نہیں سکتے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں گارنٹی مل رہی ہے. کیا گارنٹی مل رہی ہے؟ کہ یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ 4 صفات والے ہوں گے. سب سے پہلے نمبر 1 جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، تعویذ گنڈا نہیں کرتے. نمبر 2 جو اپنی بیماری کا علاج کئی، اس کو عربی میں کہتے ہیں کئی، اس کو لوہا جو داغ کر گیا تھا اس کو داغ کر وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتے. نمبر 3 جو بدشگونی نہیں لیتے. جیسے ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ سفر کے لیے یا گھر سے باہر نکلے، آفس جانے کے لیے، کام پہ جانے کے لیے، کہیں پر بھی، اور اتفاقاً آپ کے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، جناب واپس گھر میں آ جاتے کہ اب تو باہر نہیں جانا ہے، کالی بلی گزری ہے، کوئی بڑی آفت آنے والی ہے. یہ ہے بدشگونی کی ایک شکل. اس کو تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں. اور چوتھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر وہ صرف اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ. یہ تینوں چیزیں در حقیقت اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی ہی نشانی ہے. اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی ہی نشانی ہے. لیکن ان تینوں چیزوں کو سمجھنا ہے. خاص طور پر جھاڑ پھونک کے لیے ہی میں نے یہ بات شروع کی ہے کہ بھئی کون سا جھاڑ پھونک صحیح ہے اور کس جھاڑ پھونک کو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں غلط بتایا ہے. ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.